થોડું ખ્યાલ કરો અને ઠીક છે નથી أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلوات والسلام سید المرسلین. میرے انتہائی پیارے بھائی معزز، ہمارے انجمن غلامان قلندر سے وابستہ ہمارے انچارج، ہمارے کارکن اور ہند محفل کی ساری انتظامیہ، بے خلوص ہمارے خانزادہ بھائی، ان کی پوری ٹیم، اور ہمارا پیارا بیٹا واجد اور اس کے ساتھی، ساری جماعت، انجمن غلامان قلندر سچل گروپ کے وہ سارے دوست اراکین، اور ہمارے باہر سے آئے ہوئے اپر سندھ سے، دادو سے، سارے ہمارے کارکن، انچارج، اور اس پنڈال میں بھی موجود سارے حضرات، اور ہمارے بھائی دوست، یہاں کے تھانے دار جمن صاحب، اور جو بھی محبت کرنے والے، خاص کے یہ ہمارے ثنا خان، آپ ساروں کو عجز اور عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، چاہت کے ساتھ میری طرف سے السلام علیکم اور حق موجود. میرے دوستو، ہم یہاں آپ کی محبت کی وجہ سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہاں آ چکے ہیں. یہاں ہم نے آپ کی بہت ساری محبتیں پائی ہیں. آج پھر آپ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ مفید باتیں، جو ایک تو آج کل اس وقت کی ضرورت بھی ہے، اور ہمارے سماج اور معاشرے کی بھی ضرورت بھی ہے، اور بے خصوص ہمارے نوجوان نسل اور ہمارے میں پائی جاتی ہوئی اس بدکاریاں اور جو ہمارے ہم میں جو کچھ تفریق پائی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں، اور وہ بھی ایسی باتیں جو تعلیمات محمدی کی چوگھرد گھومتی ہو، اس کا حکم کتب الہی سے ہو یا تعلیمات محمدی سے ہو یا اولیاء اللہ کی تعلیمات سے ہو، وہ میں آپ کو تھوڑے سے ٹائم میں، کیونکہ ہم مسلسل سفر میں ہیں. آج بھی سیون شریف میں ہماری محفل تھی، بہت بڑا سما تھا درگاہ منچ، اور وہاں پنڈال میں پھر آپ کے پاس ہم جو آئے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی سوشل میڈیا کے ہو آج کل ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ انجمن غلامان قلندر وہ جماعت ہے جو رات دن مصروف عمل ہے، بغیر کسی فیس کے، کسی مفاد کے، کسی تفریق کے، کسی تعصب کے، فی سبیل اللہ وہ محبت محمدی کو عام کرنے میں مصروف عمل ہے. جہاں جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے، وہاں ان کے اراکین وہاں پہنچتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ وقت تفریق کا نہیں ہے، یہ وقت فتنے فساد کا نہیں ہے،
یہ وقت اپنے آپ کو سنبھالنے کا وقت ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا وقت ہے، اپنی نوجوان نسل کو اس میں پائی جاتی ہوئی وہ بدکاریاں، برائیاں، منشات، ہر طرح کی وہ جو بدعتیں ہیں، اس کا حل ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ پھر ہم کیوں کسی اور کے نظریے پہ جا کے ان کو اس علم سے کے معلومات، کیونکہ ہمارے پاس رہبر کائنات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باعث تخلیق کائنات ہے، انہوں کی تعلیمات جس میں سارے حقوق انسانیت بھی ہے، حقوق حیوانیت بھی ہے، اس کا ہر عمل، اس کے قاعدہ قانون ضابطہ جو ہم نے چھوڑ دیے ہیں یا ہم نے بھنکڑیاں کی ہوئی ہے یا ہم دستبردار ہو گئے ہیں اپنی ان مفادات کی وجہ سے، جس نے ہمیں پکڑ لیا ہے، ہمیں قابو کر لیا ہے، اپنے دامن میں انہوں نے ہمیں چھپا دیا ہے کہ ہم حق کی بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں اور بولنے کی ہم فیس بھی لیتے ہیں اور چارجز بھی لیتے ہیں، اور اس لیے ہم اپنے کاروبار کے طرف سے جاتے ہیں جہاں ہمارے اپنے یا اپنی فیملی سے وابستہ وہ مفادات ہوتے ہیں، ہم نے کاروبار کھول دیے ہیں۔ لیکن اسلام میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام میں بھائی چارہ ہے، اسلام میں امن امان ہے، اسلام میں سارے صوفیاء کرام، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی اقتدار نہیں تھا، کوئی ایسی ظاہری کوئی طاقت نہیں تھی، وہ اولیاء اللہ تھا، اس کے پاس روحانی پاور تو تھا، لیکن اس کے پاس علم اور فہم بھی تھا، اس کے پاس شعور بھی تھا، اس کے پاس عقل بھی تھا، لیکن اس عقل میں عشق مصطفیٰ بھی تھا، اس میں وحدانیت بھی تھی، اس میں معرفت بھی تھی، اس میں حقیقت بھی تھی۔ لیکن ہم آج کل اس سارے باتوں سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہمارے پاس عمل بھی نہیں پایا جاتا ہے، ہمارا شعور بھی کمزور ہو گیا ہے، ہمارا عقل بھی چھپ گیا ہے، ہمارا علم بھی اپنے مفادوں کی خاطر بک چکا ہے۔ جہاں سارے یہ مرحلے کٹھے ایک دم واردات پہ ہو تو پھر ہماری نوجوان نسل اگر تباہ نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا۔ میں آپ کو قرآن پاک سے ایک آیت میں آپ کے سامنے آپ کے حضور میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اِنَّ نَاشِطَ اللَّيْلِ ہی اشد وطا، بے شک رات کو اٹھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے۔ کیا ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ رات کو، بے شک رات کو اٹھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے؟ اللہ والوں نے ان کی بھی تفسیر بیان کی ہوئی ہے، اس کی تشریح بھی بیان کی ہوئی ہے۔ رات، ایک رات، یہ جو رات ہوتی ہے جس میں ہم اٹھتے ہیں، ہمارے اوپر بھی فرائض مقرر ہیں، اللہ پاک کے 5 ٹائم پہ رکوع اور سجود کرنے کا ہمیں بولا گیا ہے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کو 6 ٹائم پہ فرض تھے، اس پہ تہجد بھی فرض تھی، وہ اس سے محبت کرنے والوں پہ بھی تہجد فرض ہے، وہ بھی اٹھتے ہیں، وہ بھی رات کو اٹھنا ہے، وہ بھی پھر آپ کا سونا، آپ کا اٹھنا جاگنے کے بھی مقاصد ہے۔ آج کل ہم جاگتے ہیں کسی وجہ کے، ایک تو وہ بھی بندے نیک جاگتے ہیں جو فقط اللہ کے لیے جاگتے ہیں، جیسے آج آپ بھی بیٹھے ہو، آپ بھی جاگ رہے ہو، کوئی سوشل میڈیا پہ جاگتا ہے، کوئی گیم پہ جاگتا ہے، کوئی کسی فنکشن میں جاگتا ہے، کوئی کسی وجہ سے جاگتا ہے، لیکن کوئی اللہ کا جو نیک بندہ جاگتا ہے وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے جاگتا ہے اور اس کی محبوب کا وسیلہ بنا کے اس اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہے اور سارے کائنات کے لیے بھی وہ خیر کی دعائیں بھی مانگتا ہے۔ تو وہ بھی رات کو اٹھنا
بھی وہ اپنے نفس کو زیر کرتا ہے، کیونکہ آسائش ہے، آرام ہے اور سونے میں مزہ آتا ہے، لیکن وہ لوگ جاگتے ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگان آج کل یہ تشریح کرتے ہیں کہ آج یہ بھی معاشرہ وقت بھی رات کا سما دے رہا ہے، جہاں ضمیر بھی بک رہا ہے، یا قلم بھی بک رہا ہے، یا علم بھی بک رہا ہے، یا عقل بھی بک رہا ہے، یا بھائی بھائی کو بھی بکنے جا رہا ہے، کوئی اولاد کو بکنے جا رہا ہے، کوئی اولاد والدین کو بکنے جا رہا ہے۔ ایسی آندھی، ایسی کالی رات جو اگر اٹھنا ہے تو اپنے نفس کو زیر کرنا ہے۔ اگر ایسی کالی آندھی، کالی رات میں اگر ہم جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، اپنے اس ظالم نفس کو بھی زیر کرتے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ خوش قسمت آدمی ہو، آپ فائدے مند ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں ایسے مگن ہو چکے ہیں، اس کھیل کود میں ہم ایسے گم ہو چکے ہیں کہ ہم نے وہ ساری وہ باتیں بھول گئی ہیں کہ ہم کس طرح ہماری پیدائش ہوئی ہے، کس طرح ہم اس صورت میں آئے ہیں، کس طرح ہمیں جانا ہے، کس طرح ملک الموت کو آنا ہے، کس طرح ہماری جوانی بھی ہمارا ساتھ چھوڑنے والی ہے، ہمارا یہ سارے بھی عضویں بھی ہمارا ساتھ چھوڑنے والے، لیکن ہم بے فکر ہو کر، بے پرواہ ہو کے ہم اپنی نسل سے، اپنے علم سے، اپنے شعور سے، اپنی اسلام سے، مذہب سے ہم کنارہ کش ہو کے اپنے مفاد کے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں۔ تو ایسی رات میں ہمیں اٹھنا ہے۔ یہ میں آپ کی یہ باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے مجھے جو شاباش دے، کیونکہ میں وہ مانگنے والا پیر نہیں ہوں، وہ میں آرٹیفیشل بھی نہیں ہوں، میں ہائیبرڈ بھی نہیں ہوں، میں ایک قلندری کارکن ہوں۔ مجھے کسی کی تعریف کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ آپ کی گھور سور کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔